السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آ گیا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں نہانا چاہیے، گانا آئے یا نہ آئے اسے گانا چاہیے۔ تو یہ حاضر ہے جناب آپ کی پسندیدہ چائے، اور چائے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ اتنی تیز گھومتی ہوئی چائے، یہ دیکھیں، یہ آہا، یہ چائے ہے۔ اور چائے کے ساتھ آج یہ ہے، یہ جی یہ آپ کہیں گے کوئی نہ کوئی روز نئے ڈرامے آتے رہتے ہیں، تو چائے کے ساتھ جناب یہ مل گئے ہیں جی۔ خدمت ہو رہی ہے نا، یہ خدمت ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہ ان کا نام بتائیں آپ، ان کا نام بتائیں، نام بتا رہے ہیں نام اس کا؟ اور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ آپ کا موسم ٹھیک ہے؟ اور ادھر جناب پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر ڈال دی گئی ہے، کیونکہ آج انہوں نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا، یہ انہوں نے، حکومت نے ایف آئی آر ڈال دی ہے، ظالم حکومت نے، اور گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں ملتان میں۔ تو دوستو یہ کیسے چلے گا؟ یہ کرونا کا وہ کر رہے ہیں، جبکہ حکومت خود کرونا کی پرواہ نہیں کر رہی۔ کل فردوس عاشق امان جو ہے نا گجرانوالہ میں بڑے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ گئی ہے جناب، اس کو استقبال کیا گیا ڈھول کے ساتھ، کوئی ایس او پیز نہیں تھے۔ آج عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے، صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ماسک بھی نہیں تھا، ماسک بھی نہیں تھا۔ تو ان کو کرونا کچھ نہیں کہتا۔ کرونا بڑا سمجھدار ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے دوستو، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت۔ آج لاہور میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، لیکن وہ بالکل ہلکی سی تھی۔ ہاں البتہ ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اور بھی پاکستان کے کچھ حصوں میں بارش کا میں نے سنا ہے۔ چائے بہت مزے کی ہے سر۔ آج جو ہے وہ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ چائے میرے نام کرو، تو میں خود ہی کر رہا ہوں۔ چائے آج میرے نام ہے، میرے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے جہانگیر ترین جو ہے وہ مطلوب تھا، اس نے 300-400 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اب وہ 10-12 دن ہو گیا واپس آ گیا ہے، اور اس کو نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ اسے کوئی گرفتار کیا گیا ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے نعرہ ہے جو حکومت دے رہی ہے اس کو؟ وہ تو عجیب بات ہے، اس کی بڑی شدت سے انتظار ہو رہا تھا، اب وہ آیا ہے تو اب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، بلکہ وہی
گلگت بلتستان میں جو ہے خرید و فروخت جاری ہے، تو سنا یہی ہے کہ جہانگیر ترین اس میں ملوث ہے، لیکن ان کو پردہ اسکرین سے سامنے نہیں لایا گیا۔ آج آپ چائے پئیں میرے ساتھ، اور آج بھی جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے رہائی نہیں دی شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو۔ ان کی دادی کی ڈیتھ کی، حمزہ کی دادی اور شہباز شریف کی والدہ کی ڈیتھ پہ انہوں نے ابھی تک نہیں دی اس ظالم حکومت نے۔ کوئی اخلاقیات بھی نہیں ہے، کوئی ذرا سی اخلاقیات بھی نہیں ہے کہ بندہ تھوڑا سا شرم کر جاتا ہے کہ یار کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہونی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو نہیں، وہ ادھر سے جٹھائی کی انتہا ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحب ٹھٹھے لگا رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، اور شہباز گل مذاق کر رہا ہے کہ جو جیل میں اندر ہیں وہ باہر آنا چاہتے ہیں، جو باہر ہیں وہ آنا نہیں چاہتے۔ اس طرح کے مذاق اور ٹھٹھے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی جو ڈیتھ ہے نواز شریف کی والدہ کی، اس کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اور بار بار ایک ہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے۔ پتہ نہیں اس این آر او کس چڑیا اور کبوتر کا نام ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیڑا این آر او ہے جڑا عمران کو مانگ رہے تھے عمران نہیں دے رہا۔ وہ این آر او ہے کیا؟ کوئی آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ این آر او کیا ہے؟ این آر او کسی نے عمران خان سے نہیں مانگا، نہ مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم دے ہی نہیں سکتے، ہم مانگنا کیا چاہیں گے، تم دے ہی نہیں سکتے، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن عمران خان ہر تقریر میں کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ وہ این آر او کس چڑیا کا نام ہے یار؟ اس کے لیے کوئی کمیٹی بتائیں کہ عمران خان کے ذہن میں این آر او کیا ہے۔ ایک دوست نے آج مجھے بڑا اچھا وہ بنایا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ 2-2.5 سالوں میں نا عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ بجلی ڈبل مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز مہنگی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جی نسوار مہنگی نہیں ہوئی۔ 10 روپے کی نسوار تھی پہلے بھی اور آج بھی نسوار ہے، یعنی کہ نشہ اس نے مہنگا نہیں کیا۔ اور آپ کو ایک میں سیریس رپورٹ بتا رہا ہوں، ہمارے جو نارکوٹکس کے ادھر کام کر رہے ہیں نا منشیات کے اوپر، وہ ایک میرے دوست ہیں سید ذوالفقار حسین شاہ، وہ اسٹوڈنٹ لائف سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سرگرم رہتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو نشئی ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نشے میں پاکستان میں نشہ پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے، سید ذوالفقار حسین شاہ ان کی یہ رپورٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں اگر پہلے جو ہے وہ مثلا سپوز کریں کہ اگر 1 لاکھ پاؤڈریے تھے یا نشہ کرنے والے تھے تو اب 2 لاکھ ہو گئے، یعنی کہ ڈبل ہو گیا نشہ۔ تو یہ کیوں ہو گیا یار؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یہ رپورٹ صحیح ہے، اور وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، پرائیویٹ وہ منشیات کے حوالے سے بہت لوگوں کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ابھی کرونا کے دن ہے نا، تو وہ منشیات والوں کو کھانے فراہم کر رہے ہیں، ان کو ماسک دے رہے ہیں، ان کو پانی کی بوتلیں دے رہے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ اسی مشن میں لگے ہوتے ہیں۔ جب ہم اسلامیہ کالج سول لائن میں پڑھتے تھے تو تب سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بلا معاوضہ بغیر کسی وجہ کے۔ تو ان کی یہ رپورٹ ہے کہ جی منشیات کے عادی افراد کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے۔ دیکھا پاکستان نے یہ ترقی کی ہے، اب اسے خود آپ اندازہ لگا لیں کہ کس چیز میں ترقی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے
جب بھنگ کی پوری کابینہ منظوری دے گی یار، پوری کابینہ، ایک شخص نہیں کابینہ، تو یہ چیزیں تو بڑھیں گی۔ تو تھینک یو سر جی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔